بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ حضرات، میرے آج کے مہمان ہیں شبر رضا رضوی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے. 2007 میں مشرف کے دور میں پی سی او کے تحت حلف اٹھایا. 18 مئی 2011 کو ایک فیصلے کے ذریعے انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ سر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وکلا تحریک کے حتمی بینیفیشری کون تھے؟ حتمی دیکھیں، وکلا تحریک کو اس کے کئی فیزز ہیں. پہلا فیز جو ہے وہ شروع ہوا 9 مارچ 2007 کو. اس کی ریزن یہ تھی کہ میری ریسرچ کے مطابق افتخار چودھری صاحب نے خود بہت انسسٹ کیا کہ وہ ایمرجنسی ہے ان کو اور وہ پریزیڈنٹ کو ملنا چاہتے ہیں. وہ میٹنگ پریزیڈنٹ کو قائل کیا گیا. پریزیڈنٹ کراچی جا رہے تھے، کوئی نیوی کی وہ ایکسرسائز تھی. وہ آئے اور انہوں نے بظاہر ایک پشاور کے ہائی کورٹ تھے جہاں زیب رحیم، ان کے خلاف انہوں نے ایک ریفرنس بنایا ہوا تھا کہ جی میں نے یہ آپ کو دینا ہے، اور انہوں نے بڑی گڑبڑ کی. تو اس پہ جو وہاں پہ جنرل صاحب کے یا پریزیڈنٹ صاحب کے جو ساتھی تھے، انہوں نے ایک ریفرنس پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی یہ چودھری صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس ہے. تو پریزیڈنٹ کو یہ قائل کیا گیا تھا کہ جی 2 منٹ کی بات ہے. یہ وہ 2 منٹ کی بات ہے جس کی پھر فوٹیج لیک ہوگی. اچھا، اس کے بعد اس کے بعد کیونکہ اس میں کیونکہ ان کو یہ شو کیا گیا کہ وہ ملے پریزیڈنٹ صاحب وردی میں، حالانکہ پریزیڈنٹ تو آلریڈی وردی میں نیوی کی ایکسرسائز کے لیے کراچی جا رہا تھا. اس کو انہوں نے ان کے ہی ساتھیوں نے کہا جی بس آپ 2 منٹ کے لیے مل لیں. ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے وہاں دو جرنیل تھے، جنرل ندیم ایم آئی کا ڈی جی، اور شاہ صاحب جو آئی بی کے تھے، یہاں پہلے ہوم سیکرٹری بھی رہے، ان کو اجاز شاہ، ان کو انہوں نے کہا کہ جب جنرل صاحب کراچی پہنچ جائیں تو میری ان سے ایک دفعہ فون پہ بات کروا دو. کس نے کہا؟ افتخار چودھری نے. تو وہ جو تصویر بنائی گئی وہ محمود شام صاحب کی اپسیٹ 2008 کتاب ہے، میں لایا ہوں. اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ معمہ آج تک نہیں ہوا کیونکہ پریزیڈنٹ اکثر وردی میں ہی افتخار چودھری صاحب ریگولر وزٹر تھے. یہ آج تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ اس کی کیوں فوراً ہی وہ لیک ہو گئی اور فوراً ہی وہ میڈیا میں آ گئی جب جنرل صاحب وردی میں مل رہے تھے. اور ساتھ ہی پھر وہ کیس بن گیا کہ جی وہ وردی میں ملے ان کو ڈرانے کے لیے، گھبرانے کے لیے. وہ تو ایک روٹین میں تھے، اپنے جا رہے تھے، ان کو روک کے کہا جن کو مل لیں. یہ روک کے کہا گیا، مل لیں، تصویر بن گئی. کچھ منٹوں کے بعد تصویر پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین دنیا کے آ گئی، دنیا پر آ گئی. یہ کسی بڑی کھیل کا آغاز تھا. جی ہاں، یہ محمود شام صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میری بھی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ پہلے سے ہی پلان تھا. نہ پریزیڈنٹ ان کو ملنا چاہتے تھے، نہ پریزیڈنٹ کے شیڈیول میں ان کی میٹنگ تھی. یہ ایک ان کے قریبی ساتھیوں کی طرف سے ٹھوس کی گئی. آپ وکلا تحریک کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک گواہ کے طور پر تو سمجھتے ہیں کہ یو آر اے وٹنس ٹو واٹ واز ہیپننگ. ہاں، ظاہر ہے کہ میں اس وقت سروس میں تھا. کیا مشرف کا یہ موقف درست ہے کہ افتخار چودھری نے مس کنڈکٹ کیا تھا؟ جو ریکارڈ ان کو پیش کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا گیا. کیا یہ حقیقت ہے؟ اور اس میں پھر مشرف نے اپنے ایک بعد میں انٹرویو میں کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل فنکشن تھا کہ جو الزامات لگائے گئے کہ اس کو انویسٹیگیٹ تو کرتے، اس کو فنکشن ہی نہیں کرنے دیا گیا. اور رمدے صاحب کی ججمنٹ سے وہ کویش کر دیا گیا. حالانکہ ان کا یہ رائٹ تھا سپریم جوڈیشل. اس میں وہ جاوید اقبال صاحب کو بھی کہتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ بیٹھے تھے جیسے جاوید اقبال، عبدالحمید ڈوگو اور افتخار حسین، ان پر یہ دباؤ بھی ڈالا گیا کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ بیٹھیں، اور اگر آپ بیٹھیں گے تو ہم آپ کے خلاف بھی ثبوت لے آئیں گے؟ کوئی ایسی بات ہے آپ کے لیے؟ نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ جاوید اقبال صاحب
نے سچویشن کو وے کیا اور پہلے انہوں نے ان کو خود ہی آفر کی کہ مجھے بنائیں. ان کا خیال تھا کہ چیف جسٹس وہ بن جائیں گے, لیکن چیف جسٹس جب ڈوگر صاحب کو بنا دیا تو انہوں نے آئی تھنک سائڈ ہی چینج کر لی اور انہوں نے اس کو اننیسیسری ڈیلے کیا. افتخار چودھری نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے والوں کو شامل نہ ہونے دیں گے. آپ کے خیال میں کون میر جعفر تھا اور کون؟ اگر پی سی او کے تحت اوتھ لینی میر جعفر اور میر صادق ہے تو افتخار چودھری نے بلوچستان ہائی کورٹ کے طور پر بھی لی, سپریم کورٹ کے جج میں 2000 میں بھی لی اور 1999 میں بھی لی. تو یہ کام وہ 2 دفعہ کر چکے اور غالباً LFO کو بھی قانونی قرار دیا. ہاں, لوگ ججز حلف لینے سے انکاری ہو جائیں تو پھر کون آپ کو آ کر؟ تو سوال یہ ہے کہ جو کام وہ خود کرتے رہے, اور ایک مزیدار ہے اس میں کسی نے انٹرویو کیا اور کہا کہ جی آپ نے تو یہ اوتھ لی تھی, اس کی جسٹیفیکیشن بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے لی. انہوں نے کہا کہ میں نے لی تھی اوتھ پی سی او کے تحت کیونکہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ میں ایک دن چیف جسٹس بنوں گا. عدلیہ کی آزادی کا نعرہ لگا کہ کیا عدلیہ کو ہر قسم کے آئینی احتساب سے بالاتر رکھنا تھا؟ انہوں نے ایک یہ جو سسٹم وہ لے آئے اس سے وہ سلیکٹو انہوں نے ہر چیز کی ڈسٹورشن کر دی. فار ایگزامپل سندھ ہائی کورٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان جس کے تحت ایمرجنسی کو وائڈ کیا, اس میں وہ 5 دفعہ لکھتے ہیں کہ جج کو نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت, لیکن خود ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ریسٹور ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر سے جو بحال ہوئے ہیں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جو ریموول ہے وہ 209 آرٹیکل سے ہٹ کے ہوئی تھی, لیکن خود انہوں نے 209 سے ہٹ کے لوگوں کو ہٹایا, ججز کو, جس کا میں 2007 میں 2009 میں اور 2011 میں, کیونکہ اس ججز کو صرف 209 کے تحت ہی ہٹایا جا سکتا ہے, تو وہ اپنی مرضی کرتے تھے. سر یہ ان کے افتخار چودھری پر الزام ہے مرسیڈیز کا ان کو شوق تھا, جہاز استعمال کرنا چاہتے تھے, بیٹے کی ملازمت کے لیے دباؤ ڈالتے تھے, 15 الزامات لگائے گئے. کیا ان کو ان الزامات کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ اور وہ جو ان کے خلاف ریفرنس بنا تھا یہی الزام تھے, اور وہ اسی لیے محمود شام نے لکھا ہے کہ یہ ان کا کوئی ریکارڈ پہ کوئی جواب تو آنا چاہیے تھا. آپ نے بتایا کہ چھوڑ دیا رمدے صاحب نے کویش کر دیا, چھوڑ دیا, یہی تو غلط کیا. نہیں جواب تو آ گیا, آپ جواب مانگ رہے ہیں. رمدے صاحب نے کہا نو, ایسا کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو ادارہ تھا اس کو انہوں نے چلنے نہیں دیا. اسی ججمنٹ میں رمدے صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایک پی این کو بھی جاب سے ہٹانا ہے تو اس کو پہلے اس کو سننا چاہیے, اس کو نوٹس دینا چاہیے, لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ہٹا دیا تو انہوں نے کہا ان کو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ فیصلہ رمدے صاحب کا ہے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو مقدمہ گیا انہوں نے ٹھیک گیا, انہوں نے اس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنا چاہیے تھا. رمدے صاحب نے وہ کر کے غلط کیا اور ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو جو ہے بے وقت کر دیا, اور یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی محض پرویز مشرف کو ہٹانے کی تحریک تھی یا عدالتی اصلاحات کا نفاذ کرنے کی تحریک تھی؟ آپ یہ دیکھیں پرویز مشرف تو ہٹ گیا نا, تو اس کے بعد عدلیہ کی آزادی کے لیے یا نظام کو عدالتی نظام کے لیے کیا کیا, یہ تو آپ دکھائیں نا, کوئی ہوتا تو کوئی ریکارڈ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کچھ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ریفرنس کچھ لوگوں نے بنایا جو صاحب کے خلاف اور ایک ریفرنس ان کو دکھایا گیا, تو اس کا مطلب 2 پارٹیاں ہیں اس کھیل میں. نہیں, اس میں آپ دیکھیں جو یہ موومنٹ شروع ہوئی نا, اس وقت نعرہ یہ لگایا کہ چودھری صاحب کے ساتھ یا جوڈیشری کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ 9 مارچ کو جو چودھری صاحب کی بحالی کا ہوا وہ 20 جولائی کو ایک مرحلہ پورا ہو گیا. رمدے صاحب کی ججمنٹ کے ذریعے جو ریفرنس تھا وہ کویش ہو گیا اور چودھری صاحب چیف جسٹس صاحب بحال ہو گئے. اب 20 جولائی کے بعد 2 اگست سے لے کے 31 اکتوبر تک چودھری صاحب کا انٹریکشن پریزیڈنٹ اور ان کے انوائز کے ساتھ
اسی طرح ہو گیا جس طرح پہلے تھے. جتنی بھی کھانے ڈنر لنچ ہوتے تھے چودھری صاحب چیف جسٹس صاحب اس میں مہمان ہوتے تھے اور ان کا حکم تھا کہ میری تصویر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ آنی چاہیے, وہ آتی تھی. دوسرا فیس یہ ہوا کہ اب پرویز مشرف صاحب کیونکہ وہیں تھے, چودھری صاحب واپس آ گئے, تو اب چودھری صاحب نے پہلے یہ میسج دیا تھا پریزیڈنٹ کو کہ یہ جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے نا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, آپ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو ٹی وی میں آتے ہیں ان کو کہیں کہ قاضی حسین احمد کا کیس ریفر کریں مجھے. ہاں وہ بھی اس میں شامل تھے, اس کا حوالہ دیں کہ یہ ایشو جو ہے. مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب نے مشرف کو کہا کہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو, وردی کے بارے میں میرے پاس آؤ, کیس لے کے آؤ. نہیں, انہوں نے کہا کہ جو یہ کرتے ہیں نا ان کے خلاف یہ آپ ڈیفینس اپنے بندوں کو کہیں کہ پیش کریں. آپ بالکل کوالیفائی کرتے ہیں, آپ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں قاضی حسین احمد کے فیصلے کا جس میں بھی آتھر ہوں, اس کا جواب دیں. اب اس کے بعد آ جاتی ہے اکتوبر کا اینڈ. اکتوبر میں پٹیشن فائل ہو جاتی ہے وجیہ الدین صاحب کی کہ پریزیڈنٹ صاحب جو الیکشن لڑنے کو جا رہے ہیں پریزیڈنٹ کا, یہ تو کوالیفائڈ نہیں کرتے, اور اس کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے, اس کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے. کون تھا چیف جسٹس؟ یہی تھے, اور کون تھے. کر لیا. ہاں, ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے درخواست بھیجو, پہلے ادھر درخواست آ گئی تو انٹرٹین کر لیا. اب یہ وجیہ الدین صاحب کی انٹرٹین ہو گئی, تو جب ان کو کہا گیا کہ جناب آپ تو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز میں انٹرٹین نہیں کروں گا, اب آپ نے یہ انٹرٹین کر لی. ان کو کہا گیا کہ دیکھیں بینچ میں ایسا بناؤں گا کہ یہ ڈسمس ہو جائے گی. بینچ بنایا 5 کا, 2-3 دن کے بعد جو پیشی لگی 8 کا کر دیا, 8 کے بعد کر دیا 11 کو. اس سے پریزیڈنٹ ہاؤس الرٹ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں جب ان کو کہا گیا, انہوں نے کہا یار میرے پہ بڑا وکلا کا پریشر ہے. 31 اکتوبر کو جو کامن فرینڈ ہے وہ ان کو ملتا ہے. کون ہے کامن فرینڈ؟ اس میں نام نہیں لکھا ہوا, اس لیے میں بھی آپ بتا دیں. مجھے نہیں پتا. اس کے بعد جو 3 اکتوبر کی جو ایمرجنسی لگی ہے, کیونکہ اگر پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر میرا الیکشن نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے اس الیکشن کے حوالے سے NRO میں پہلے بہت سی چیزیں ہو گئی تھی طے, جو امریکہ سے طے ہو کے آئی تھیں, جس میں سب لوگ شامل تھے کہ پرائم منسٹر بے نظیر اور پریزیڈنٹ مشرف صاحب, یہ آگے سسٹم چلے گا. NRO اسی سسٹم کے تحت دیا. اب یہ NRO جو ہوا, یہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں یہ طے ہوا, اس کا مطلب ہے کوئی ایسی فورس تھی جو اس NRO پر بھی عمل درآمد نہیں چاہتی تھی. بالکل. اچھا, اس میں پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ اس صورت میں یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے ایمرجنسی لگنے کی, کہ کیوں ایمرجنسی دوبارہ لگانی پڑی. اب ایمرجنسی جو 3 نومبر کو لگی تھی وہ آپ کو پتہ ہے 16 دسمبر کو 40 دن کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی, کیونکہ اس دوران پریزیڈنٹ جو ہے اس کا الیکشن ہو گیا. اور پھر کمیونیکیشن ہوا پریزیڈنٹ کے درمیان اور افتخار چودھری چیف جسٹس کے درمیان. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ الیکشن تو وردی میں لڑ لیں, لیکن اگلے دن ہی اوتھ لے لیں, اور اوتھ لیں ایز اے سویلین, یعنی اس کے بعد الیکٹ ہونے کے بعد ریزائن کر دیں اور ایز اے پریزیڈنٹ سویلین پریزیڈنٹ اوتھ لیں. اس میں بڑی لمبی بات ہے, SM ظفر صاحب کا بھی رول ہے اور بہت. ایونچولی چیف جسٹس کے کہنے پہ یہ ہوا کہ الیکشن تو وردی میں لڑا, اوتھ لی سوٹ میں, اور الیکٹ ہونے کے بعد سیٹ خالی کر دی, جس پہ کیانی صاحب ایک بہت امپورٹنٹ جو اس سارے ایونٹس میں رول جنہوں نے ادا جو کر رہے تھے اور جو انہوں نے کیا. کیا ختم ہو گیا. حلف کس نے لیا؟ حلف ڈوگر صاحب چیف جسٹس پہلے بن چکے تھے نا, انہوں نے حلف لیا. چیف جسٹس ڈوگر نے ایمرجنسی کے ذریعے افتخار چودھری دوبارہ ریموو ہو گیا نا, سیکنڈ ریموول ہو گیا. جی ہوگی. تو ڈوگر بن گیا ان کی جگہ چیف جسٹس. ٹھیک ہے. 3 اور ڈوگر صاحب نے, کیونکہ یہ الیکشن ہوا ہے جا کے اس ایمرجنسی لگنے کے بعد, تو لہٰذا ڈوگر صاحب نے وہ حلف, اس وقت پریزیڈنٹ اس کا مشرف کا. سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ تحریک ہے کیا, مجھے بھی نہیں سمجھ آئی. آپ بتائیں کیا. اچھا, اب اس کا جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ بے نظیر اللہ کو پیاری ہو جاتے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ پیپلز پارٹی کی جو باغ دوڑ ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اتنا پریشرائز کرتے ہیں اور بظاہر، اور اس میں کون کون سی فورسز ہیں یہ نہیں پتہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 18 اگست 2008 پرویز مشرف کے پاس آپشنز ہیں کہ یا تو 58(2) بھی اس وقت تھی، اس کے تحت اسمبلیاں توڑ دیں اور خود بھی ریزائن کر دیں، یا صرف اسمبلیاں توڑ دیں، یا پارلیمنٹ میں کنٹیسٹ کرے اپنے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، یا استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کر دیا ریزائن، اور فیصلہ تھا نواز شریف اور زرداری صاحب میں کہ صلاح سے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ زرداری صاحب نے یک طرفہ ہی کچھ چیزیں ارینج کر کے اناؤنس کر دیا کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ اب یہ لڑائی شروع ہو گئی، اب یہ لڑائی شروع ہو گئی، زرداری صاحب، مشرف صاحب چلے گئے، زرداری صاحب ایک طرف، کیونکہ اب دوبارہ جو ان کی جو بحالی، جو سیکنڈ ریموول ان کی ہوئی تھی 3 ایمرجنسی کے طور پر، اس کی بحالی کے لیے وہ کرنی تھی، گورنمنٹ اس وقت بن گئی بیسیکلی زرداری صاحب کی، اور نواز شریف صاحب اس وکلا تحریک کا ایکٹیو حصہ بن گئے، اور پھر وہ جو نئے سرے سے جلوس نکلنے شروع ہوئے، جو بڑا جلوس نکلا وکلا کا کہتے ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ کا مینلی تھا، وہ تھا 12 مارچ 2009 کو۔ 12 مارچ 2009 کو پریزیڈنٹ کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر اب ایکٹیو رول آ جاتا ہے، جس میں جو ریکارڈ پہ آ جاتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، امریکن اس ایمبیسڈر این پیٹرسن کا، اور وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں اس کے بارے میں پروگریس واشنگٹن کا۔ مثلاً وہ ایک کمیونیکے بھیجتی ہیں جس میں بتاتی ہیں کہ اس ہفتے میرے ساتھ جنرل کیانی کی 4 میٹنگز ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب نہیں ریسٹور کریں گے تو ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ کو ہم ریپلیس کر دیں۔ اسفندیار ولی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پروبیبل۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ساری جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے اس تحریک فائدہ اٹھایا۔ افتخار چودھری کی اس بحالی میں جو کے حوالے سے جو نیگوسیشن شروع ہو گئی، تو میاں نواز شریف کی ڈیمانڈ یہ نہیں تھی وکلا کے حوالے سے، ان کی 2 مین ڈیمانڈ تھی۔ نمبر 1 کہ میرے خلاف جو ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور اس کو کنفرم کیا ہے سپریم کورٹ نے، وہ ریویو کے ذریعے اس کو ختم کروایا جائے، مجھے کوالیفائی کروایا جائے۔ اور پیپلز پارٹی نے جو پنجاب میں گورنر راج لگایا سلمان تاثیر، اور وہ ہٹا کے شہباز شریف کی حکومت دوبارہ بحال کی جائے۔ تو یہ دوسرے فیس میں وکلا کی اور عدلیہ کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، انہوں نے ایک طرف سے تو بڑا، یہ میری رائے ہے، غلط ہو سکتی، انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑا رسک لیا ہے۔ انہوں نے مشرف صاحب سے کوئی بظاہر وجہ نہیں تھی، انہوں نے ٹکر لی، ٹھیک ہے، اور اس ٹکر میں مشرف صاحب اتنے کمزور ہو گئے، ان کو ایمرجنسی لگانی پڑی۔ اس کے بعد مشرف صاحب کی وہ لہٰذا انہوں نے اس لیے جن کے کہنے پہ یا جو فورسز نے ان کو یہ قائل کیا، اس کے لیے انہوں نے بڑا رسک لیا۔ لہٰذا جب وہ پھر دوسری دفعہ وہ بحال جب ہوئے 15-16 مارچ کی رات کو گیلانی صاحب نے ان کو بحال کیا، اس کے بعد جب وہ بحال ہوئے تو اس بحالی میں دیکھیں کون کون طاقتیں شامل تھیں، تو انہوں نے تو پھر طاقتور ہونا ہی تھا۔ شہباز صاحب، میں جا رہا ہوں بریک پر، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواتین، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم ہے خواتین، بات ہو رہی ہے شہباز رضوی صاحب سے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ افتخار چودھری سیاسی مقدمات میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد ان کا مکمل فوکس سیاستدانوں کے خلاف جوڈیشل ایکٹیویزم پہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ریزن یہ ہے کہ ان میں اتنی طاقت آ گئی تھی، جو بھی حکومت سی پولیٹیکل یہ وہ، ان سے وہ اپنے آپ کو اب ابو اور طاقتور سمجھتے، لہٰذا ان کے لیے پارلیمنٹ ہو 19ویں ترمیم ان کے کہنے پہ کی گئی، اور بلاول بھٹو نے مانا اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے اپنی کتاب میں اس کو ریفر بھی کیا۔ جسٹس خلیل الرحمن رمدے نے ایک دفعہ یہ کہا کہ عدالتیں عوام کی بجائے آئین اور قانون کو جواب دیں۔ کیا اب نئی روایت جنم لے رہی ہے کہ عوام کے جتھے عدالتوں کو فیصلہ کرنے اور تبدیل کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ رمدے صاحب نے جو فیکچولی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی تو جو بات کہی ہے وہ ٹھیک کہی ہے، لیکن یہ جو کام ہے یہ پبلکلی تو پہلے میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا، جب سجاد علی شاہ صاحب کی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو جو ہے سیک کیا تھا اور وہاں جتھے پہنچائے، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی پھر یہ اس میں جیسے افتخار چودھری صاحب نے جتھوں کو لیڈ کیا، تو اب یہ ایک روایت بن چکی ہے اور یہ جاری ہے۔ شیخ اکرم نے سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے اسٹیل ملز کیس میں وزیر اعظم پر الزامات عائد کیے تھے، جس کا بدلہ لینے کے لیے افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ریفرنس آیا، جیسے میں بتا چکا ہوں، 9 مارچ 2007 کو اسٹیل مل کا فیصلہ تو اس سے پہلے آ چکا تھا۔ دوسرا ورشن یہ ہے جس کو میں بلیو کرتا ہوں کہ اسٹیل مل کے کیس جب چل رہا تھا اس وقت تک چیف جسٹس صاحب اور اس وقت کے صدر صاحب کے درمیان برادرانہ دوستانہ تعلقات تھے، وہ کھانے چل رہے تھے، وہ تصاویر چل رہی تھی۔ ایک میٹنگ میں جو چیف جسٹس صاحب نے خود ان کی ریکویسٹ پہ ہوئی، جہاں اسٹیل مل کا کیس انہوں نے ڈسکس کیا، اور پھر فیصلہ ہوا کہ اگلی میٹنگ میں پریزیڈنٹ نے مخدوم علی خان جو اس وقت اٹارنی جنرل تھے، زندہ ہیں، وہ بھی موجود تھے اور کچھ لوگ بھی شامل تھے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ وہ کچھ آبزرویشن دیں گے، کچھ ڈائریکشن دیں گے اور اس پٹیشن کو خارج کر دیں گے۔ شیخ صاحب کا یہ موقف غلط ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں سر۔ اگلا سوال ہے کہ افتخار چودھری نے غیر ملکی کمپنی کا مائننگ لائسنس منسوخ کیا تو انٹرنیشنل سینٹر فار دا سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس نے پاکستان کو 950 ارب روپے کا جرمانہ کیا۔ کیا یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کے خلاف سازش نہیں تھی، اور کیا ایسا فیصلہ کرنے والوں کو جرمانہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے۔ یہ ایک سیلف ایگوئزم ہوتا ہے نا، کہ میں منوانے کا کہ میں پہلوان ہوں، حالانکہ یہ نہ تو ایک طور ججز جو ہیں وہ کوئی سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکل آدمی تو نہیں ہوتے نا کہ کس کی رپورٹ پہ، کس ایکسپرٹ کی رپورٹ پہ انہوں نے یہ ساری چیزوں میں مداخلت کی۔ جج کا ایک اپنا، لائر کا ایک اپنا پروفیشن ہے، وہ ہر کام کا تو ماہر نہیں ہوتا۔ یہ اتنے بڑے سینسٹیو ایریے، نیشنل انٹرسٹ کے کیسز میں اتنے بڑے فیصلے دے دینے کہ ہم پوری دنیا میں جو ہے نا ہمیں امبیرسمنٹ ہوئے، اور ہمارے جو پبلک کا جو ایکسچیکر ہے اس کو آج تک نقصان ہو رہا ہے۔ جو بینچ بیٹھا تھا اس کو، اسٹیل مل کا آپ دیکھ لیں آج تک بھگت رہے ہیں۔ نہیں، جو اس کیس کا جو میں نے کہا، لوگ پیسے واپس نہیں لینے چاہیے ججی سے، لینے چاہیے۔ کوئی قانون ہے ایسا؟ قانون تو نہیں، قانون بنایا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے نا؟ بالکل۔ تو اگر قانون بنایا جائے گا تو کہا جائیں گے کہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کبھی کسی زمانے میں اگر آنے والے زمانے میں کوئی صحیح لیڈرشپ سامنے آئی تو یہ سارے قانون، لیکن سر پھر اس میں یہ سوال آئے گا نا کہ ماضی کے معاملات پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ قانون میں اگر پارلیمنٹ یا قانون ساز بنانے والے نارملی کہتے ہیں پروسپیکٹو، یعنی آج سے جس دن قانون بنے، لیکن قانون بنانے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے جب وہ پرووائڈ کر دے قانون میں کہ اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہوگا، یعنی ماضی سے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آرٹیکل 12 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں لکھا ہے جس دن جو اوفینس ہوگا اس دن سے اس کو اوفینس سمجھا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کا جو قانون ہے اس کی سزا
جو ہے 23 مارچ 1956 سے دی جا سکتی ہے، جو کہ پہلا بطور شہری اس تحریک نے ہمارے لیے نظام عدل کو کیسے اور کتنا بدلا؟ انصاف کے نظام میں کتنی تیزی آئی؟ اس میں تیزی نہیں آئی، اس میں خرابی آئی. سر ایک عجیب بات ہے کہ آپ کے حوالے سے ایک بات کہی جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ 7 ججز کے حوالے سے ہم نے ایفیڈیوٹ دیا کہ اس حوالے سے پی سی او کے تحت حلف کوئی آرڈر موصول نہیں ہمیں ہوا. آج بھی کہتا ہوں یہ ایک فراڈ تھا آپ کہتے ہیں. بالکل. آپ کے پاس اس ایفیڈیوٹ کا کیا بنا پھر؟ دیکھیں، جب کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں لکھا ہوا ہے لاء میں کہ اگر کوئی جج ایفیڈیوٹ دے تو اس کے اوپر کراس ایگزامن بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمیں کوئی 7 ججز کا. آپ 7 ججز کون سے تھے؟ کین یو نیم دیم آؤٹ؟ 7 ججز جو تھے انہوں نے جو لکھا ہے اس میں حالانکہ بھگوان داس، افتخار چودھری، رحمدے، یہ 4-5 نام، اس کا بھی نام جاوید اقبال کا بھی نام تھا. انہوں نے جو آرڈر کیا تھا کہ ہم ریسٹرین کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اس پہ عمل درآمد امپلیمنٹ نہیں کریں گے ایمرجنسی کے پروکلیمیشن کو. دوسرا انہوں نے کہا تمام جتنے بھی جنرلز ہیں، جتنے بھی چیف آف سٹافز ہیں، وہ نہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. پھر گورنمنٹ نئے جج نہیں لگائے گی، اور جو سٹنگ ججز تھے ان کو کہا گیا کہ آپ پی سی او کے تحت اوتھ نہیں لیں گے. تو ہم نے بلکہ پٹیشن میں کہا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس وقت کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور جرنیلوں کو ایڈریس کیا تھا کہ آپ نے امپلیمنٹ، ان کو تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں کیا. ہماری پٹیشن آج بھی وہاں ہے. جب آپ بہت لمبی بات کر جاتے ہیں، ہم نے ایفیڈیوٹ میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا آرڈر موصول نہیں ہوا، اور آرڈر انہوں نے لکھا موصول کیا رجسٹرار تو جو سیریمونی کا ماسٹر تھا، جو اوتھ ہو رہی تھی پی سی او کی، وہ ساری کنڈکٹ رجسٹرار کر رہا تھا. خواتین حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. گفتگو ہو رہی ہے شب رضا رضوی سے، اور بہت تاریخی معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سر یہ اتنی لمبی تحریک چلی، 2 سال تک محیط ہے تحریک، کیسے چلا لی آپ لوگوں نے؟ اس میں کیسے سے مراد فنڈز ہیں. پیسے تو آپ کو بہت ہوتے ہیں نا، 2-2.5 کروڑ سے کم تو فیس آپ لیتے نہیں. نہیں وہ سارے ایسے. بہرحال اس کے 2-2.5 کروڑ سے کم فیس لیتے ہیں. اس کے متعلق کچھ لوگوں نے انفرادی طور پر بھی مجھے بتایا کہ ان کو پیسے ملے، لیکن ان کو کیونکہ اب میں کوٹ نہیں کر سکتا، ایویڈنس نہیں ہے. لیکن این پیٹرسن امریکن ایمبیسڈر نے اپنے کمیونیکے نے، جو میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا، لکھا ہے کہ اسفندیار ولی نے اس کو رپورٹ کی ہے، زرداری صاحب نے رپورٹ کیا، اور اس کے اپنے ذرائع سے بھی پتہ ہے پیسہ آ رہا ہے، جو کہ نون لیگ سے جو اٹیچ لائرز ہیں ان کے تھرو جو تحریک کے ایکٹیوسٹ ہیں ان میں تقسیم کیا گیا. اگر انگریزی میں کہیں تو میں ورڈز کنوے کر دیتا ہوں، ویسے تو آپ کو چھوڑ دوں گا. She said that Asfandiar Wali told me, which was confirmed by Zardari, that money was being distributed amongst the activists of the movement through lawyers associated with مسلم لیگ نون. وکلا تحریک کے بعد سے اب تک مجسٹریٹ کی سطح سے سپریم کورٹ کی سطح تک 3 تبدیلیاں بتا دیں جن سے عوام مستفید ہو سکتے ہیں. میں نے جب انڈیا میں جب لاز بن رہے تھے نا، انگریز بنا رہا تھا 1861 64 65، تو میں نے وہ ساری پروسیڈنگز پڑھی ہیں، میرے پاس ہیں. یہ بڑی عرق ریزی کرنی پڑتی ہے، اور اس میں بہت لوگ بیٹھتے ہیں، کرنی پڑے گی. پڑھتے بھی چلو، لٹتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت ہیں، یہ جنگ ہے ایک نئے پاکستان کے لیے. یہ وہ نعرے تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے حدود میں لگائے گئے. آج پھر اس قسم کی باتیں سننے کو آتی ہیں، آج پھر اس قسم کے نعرے سننے کو آتے ہیں. کیا ہم کسی سول وار کا نشانہ بننے تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو تحریک جس نعرے پہ لگی تھی، میں اس کا جینونلی اس وقت بھی فیور میں ہوں، جینونلی، اور آج بھی اگر کوئی ایسی تحریک چلے جینون، تو میں اس میں بڑی خوش دلی سے پارٹیسپیٹ کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں آپ کا بھی سر پھٹے جس طرح پھٹا تھا کھوسا صاحب. کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی کاز کے لیے سر پھٹے یا جان دینی پڑے تو وہ ہمیں سب کو دینی چاہیے. لیکن آر یو دس فیور کے بڑھتے بھی چلو، لٹتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت ہے. واٹ آر یو ٹاکنگ سر؟
Are you asking for a revolution? سر یہ تو مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے. میں تو آپ کو سمپل الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں کہ ہاں جو جس مقصد کے لیے وہ تحریک تھی وہ آج وہ تو نام کا عمل, اس میں تو کچھ ہوا ہی نہیں نا. اس کی تو ضرورت ہے. جو نعرے لگائے گئے تھے وہ ریفارمز لانے کی, وہ سسٹم لانے کی. اس ملک میں دیکھیں اگر اس کے سب جذباتی نعرے ابھی بھی لگ رہے ہیں تو کیا اس کے نتیجے میں سول وار کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے؟ سول وار کی طرف کیوں جائیں گے؟ دیکھیں بہت سارے جورسٹ ہیں, آپ کہتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی. اسٹیٹ بنانے کا اور اسٹیٹ کو گورنمنٹ کے ذریعے چلانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو کی روٹی ملے, اس ملک کو انصاف ملے, اس ملک کو پیس ملے, اس کو پراسپیرٹی ملے. اچھے نعرے ہیں یہ. ہاں یہ اگر یہ کوئی اسٹیٹ اپنے اس تحریک کے بعد کچھ ملا؟ اگر کچھ نہیں ملے یار, اس تحریک کو تو میں کہتا ہوں وہ مقصد ہی نہیں تھا. وہ تو اور مقصد ہی جو تھا جنہوں نے حاصل کر لیا, آپ کو بتایا بھی ہے. لہٰذا یہ اگر اسٹیٹ کا بنانے, اگر اسٹیٹ اپنے سٹیزن کو یہ چیزیں نہیں دے سکتی تو وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ پی سی او کے تحت حلف لینا آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. جسٹس عبدالقیوم مرحوم نے کہا جب میں جج تھا تو میں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا کے غلطی کی. ججز کو پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھانا چاہیے. کیا آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بھی غلطی کی تھی؟ نہیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے یہ ریلیونٹ میرے لیے اس لیے نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا تھا ہمیں اس کا متعلق کچھ پتہ نہیں تھا, ہمیں کچھ بتایا. دوسرا, ظفر علی شاہ کیس سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس وقت وہ قانون تھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا, جس میں افتخار چودھری کا میں نے اگزامپل دیا, 13 یا 14 ججز کا وہ فیصلہ تھا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز اور انڈیویجولز پہ. جو لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے, جو نہ لینا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں تو آپ ملک صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے بھی ہیں, نہیں بھی کرتے؟ نہیں, میں نہیں کرتا, کیونکہ اس میں انہوں نے پتہ نہیں اپنے حالات کے مطابق. جب آپ پر بات آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. نہیں, میں بچا نہیں رہا. میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں وہ 7 ممبر بینچ کا آرڈر کنوے ہوا ہوتا کہ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو میں شاید اوتھ نہ لیتا. مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو سر, جن لوگوں کی جانیں گئیں اس ساری جدوجہد میں, خاص طور پہ کراچی میں جو واقعہ ہوا, اس پہ آپ کو ذاتی طور پہ افسوس ہوتا ہے؟ جی مجھے افسوس ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط کیا جس نے بھی کیا. تھینک یو سو مچ سر. آپ کی بہت مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی.